ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات والے دن یہ پیغام ملا، شوال المکرم کا مہینہ، اصحاب پیغمبر نے روزہ رکھا رمضان مبارک کا، عید الفطر کی نماز ادا کی، ابھی 11 دن گزرے تھے، 11 شوال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد نے آ کر یہ پیغام سنا دیا، عرض کرنے لگا تھا مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف اتنی بڑی تیاری کر لی، 3000 کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، 200 گھوڑے سوار ہیں، 700 زرہ ان کے پاس موجود ہیں، 50,000 دینار انہوں نے جمع کیے ہیں تاکہ جنگی سامان خریدا جائے، جنگ میں کسی قسم کی کمی نہ رہے، مجاہدین پہ ہر طرح کا خرچہ کیا جائے۔ آپ کو یہ پیغام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی دن، رات کی جو رات تھی، جمعۃ المبارک والی رات، ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری، پروردگار عالم سے دعا کرتے رہے، میرے پروردگار جیسے جنگ بدر میں فتح عطا کی، اب بھی مجھے فتح عطا فرما دیجئے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اتنی بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، میرے پروردگار تیری مدد کے سامنے ان کی کوئی تیاری نہیں، کوئی لشکر نہیں، اگر تیری مدد مل گئی بڑے سے بڑا لشکر بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ نے ساری رات عبادت کی، جمعۃ المبارک کی رات تھی، حضرت عبادہ بن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب تاجدار مدینہ کی یہ حالت دیکھی، آپ کی پریشانی کو دیکھا، ساری رات مسجد نبوی کا پہرا دیا، کہیں کافر حملہ نہ کر دیں، اتنی بڑی جماعت حملہ نہ کر دے، آقا کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، امام الانبیاء کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ان 3 صحابہ نے ساری رات مسجد نبوی کا پہرا دیا، مدینہ کے باہر صحابہ کو بٹھایا تاکہ کوئی لشکر مدینہ میں داخل نہ ہو، ساری رات آپ نے ایسی گزاری، صبح کو فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو بلایا، تمام صحابہ کو بٹھانے کے بعد سرکار مدینہ نے حضرت عباس کا وہ خط پڑھ کے سنایا، فرمایا میرے صحابہ، میرے چاچا نے یہ پیغام مجھے بھیجا ہے، 3000 کا لشکر ہے اور اس کے اندر 200 گھوڑے سوار ہیں، 700 زرہ ان کے پاس موجود ہے، 50,000 دینار انہوں نے جمع کیے، اتنا بڑا لشکر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں، اس بارے میں تمہاری کیا مشاورت ہے؟ میرے محبوب کا یہ سنت عمل ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا اپنے صحاب کو بلا کر مشاورت کر لیا کرتے تھے، ان سے صورتحال کے بارے میں رائے لے لیا کرتے تھے، بتاؤ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آقا نے فرمایا بتاؤ کیا کریں؟ اکابر صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے عرض کرنے لگے، آقا اتنا بڑا لشکر ہے، 3000 کا لشکر ہے، مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی شاید ہماری تیاری نہیں، ہم باہر نکل کے مقابلہ نہ کر سکیں گے، اتنا بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں ہوگا، اس لیے مدینہ میں رہ کر دفاعی قوت کو مضبوط کریں، مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، مدینہ کے آس پاس کچھ صحابہ کو کھڑا کریں، تیر اندازوں کو کھڑا کریں، اگر کوئی مدینہ میں داخل ہو اس کے اوپر سے تیر چلائے جائیں، اپنی عورتوں کو ہم کہیں گے، اپنے بچوں کو کہیں گے، وہ چھتوں پہ چڑھ کر پتھروں کی سنگباری کریں گی، پتھر ان کے اوپر ماریں گے، اس سے حفاظت بھی رہے گی، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ بھی ہوگا۔ عرض کرنے لگے آقا میدان
یہ آپ کے سگے چاچا جن کو سید الشہداء کہا گیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھائی، والذی انزل علیک الکتاب، آقا مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ پر کتاب مبین کو نازل کیا، میں نہ کھاؤں گا نہ میں پیوں گا اس وقت تک جب تک میں میدان جہاد میں کافروں سے اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ میں چاہتا ہوں باہر نکلے مدینہ سے۔ نعمان بن مالک کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے آقا ہم جنت کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں جنت سے محروم نہ کریں، ہمارا یقین ہے اگر اللہ کے دین کے لیے ہم شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ ہی نے فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ ان تین صحابہ کا بڑا نام ہے جنہوں نے کافی اصرار کیا کہ نہ مدینہ میں نہ رہے بلکہ باہر نکلے۔ اس پہ انہوں نے ایک وجہ بھی بیان کی اور بڑی معقول وجہ بتائی۔ ایک طرف زیادہ تر صحابہ کی تعداد تھی، تو مشورہ تھا کہ مدینہ میں رہیں جنگ احد کے وقت۔ ان حضرات کی اصرار تھا کہ نہیں باہر نکلیں، اور وجہ یہ بتائی، کہنے لگے اگر ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، وجہ سنیں، بڑی زبردست وجہ بتائی کہ اگر ہم مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کریں، ہم یہیں رہیں اپنے گھروں میں، یہیں سے تیر چلائیں، یہیں سے پتھروں سے حملہ ہو، تو کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ ہمیں بزدل نہ سمجھ جائے، وہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تو مسلمان ہو کر بزدل ہو گئے ہیں، پہلے تو یہ بڑے دلیر تھے، اب یہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور ان کو پتا ہے جنت ہے، جہنم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن باوجود اس کے اتنے بزدل ہو گئے کہ مقابلے کے لیے گھروں سے بھی باہر نہیں آئے، گھروں کے اندر رہ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے آقا کہیں وہ ہمیں بزدل نہ سمجھ لیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں، میدان لگے، کافر بھی آئے، ہم بھی آئے، وہ اپنے لیے لڑیں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے۔ وجہ تو بڑی معقول تھی کہ کوئی بزدل نہ سمجھ لے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اندر سے تیر چلا رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا تھا، جو مہینہ اب چل رہا ہے، اسی مہینے میں یہ سارے معاملات ہوئے، سن 3 ہجری میں۔ آپ نے فرمایا میرے یہ صحابہ جنت کا شوق رکھتے ہیں، ان کے اندر ایمانی طاقت ہے، ایمانی غیرت ہے، اس لیے میں اب یہی چاہتا ہوں کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر جہاد کریں گے۔ طے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، یہ جمعے کا دن تھا سارا، جمعرات کی رات کو پیغام ملا تھا، جمعے کی رات پیغام ملا تھا، جمعے کی نماز آپ نے پڑھائی، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، اور جمعہ المبارک کی نماز پڑھانے کے بعد مزید جنگ کی تیاری کی کہ کس طرح کیا کیا سامان ہو سکتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے حجرے شریف میں تشریف لے گئے، اور جب آپ اپنے حجرے مبارک میں گئے تو آپ نے اپنے وزراء کو بلایا۔ سرکار مدینہ کے وزراء جانتے کون ہیں؟ کون ہیں بھائی؟ ابو بکر و عمر حضور کے وزراء ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ 2 آپ کے زمین کے وزیر ہیں، 2 آسمان کے ہیں۔ زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں، آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ آپ نے اپنے وزراء کو بلایا، ابو بکر و عمر کو بلایا۔ پہلے تو عمومی بات چل رہی تھی، اب خاص لوگوں سے خاص بات کرتے تھے۔ آخر میں تو پھر اہم ترین اور خاص لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے حجرے میں ان کو بلایا اور بڑی دیر تک ان کے ساتھ مشغول رہے۔ صحابہ فرماتے ہم باہر انتظار کر رہے تھے، اتنا لمبا انتظار ہوا کہ کچھ صحابہ نے، یہ بات سنیے، کچھ صحابہ نے ان صحابہ کو ملامت کی جنہوں نے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا۔ کہنے لگے لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے حضور پریشان ہوئے ہیں، تم نے باہر نکلنے کا اصرار کیا ہے، تو لگتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا یہ اصرار پسند نہیں آیا، تمہیں وحی کا انتظار کرنا تھا کہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا گھر میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے، مدینہ میں رہ کے کرنا ہے یا مدینہ سے باہر نکل کے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے مشورہ مانگا تھا تو
کا حق تو ہر ایک کو ہے، ہر بندہ اپنی رائے بیان کر سکتا ہے، اور میرے محبوب سنتے بھی تھے، ایسا نہیں کسی سے ناراض ہوتے تھے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں جو ہے وہ بولے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تو نے ایسا کیوں کہا ہے، مشورے کا تو مقصد ہی ہے کہ ہر بندہ بولے اور کھلے دل کے ساتھ بولے، اپنی رائے کا اظہار کرے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ آقا نے رائے لی تھی تو ہم نے رائے دی ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ بس اسی طرح ہو، فیصلہ تو حضور کریں گے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم فیصلہ کریں، ہم نے تو اپنی رائے دی ہے، باقی جیسا حضور پسند کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اپنے حجرے مبارک سے تشریف لائے، صحابہ فرماتے ہم نے یہ منظر دیکھا، آپ کے جسم مبارک پر زرہ تھی، جنگی سامان آپ نے پہنا ہوا، اپنے ہاتھ مبارک میں تلوار پکڑی ہوئی، اور پوری تیاری کے ساتھ حجرے سے باہر نکلے۔ اصحاب پیغمبر کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے آقا اگر آپ کی رائے یہ ہو کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی جہاد کریں، مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کریں، آقا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر آپ باہر نہیں جانا چاہتے آپ کے حکم کے مطابق لڑیں گے، آپ کے حکم کے مطابق جہاد کریں گے۔ میرے محبوب نے عجیب بات فرمائی، فرمایا میرے صحابہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، اپنے جسم کے اوپر جنگی سامان لگانے کے بعد، اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھانے کے بعد، بغیر جہاد کے اتار دے، بغیر جہاد کے تلوار کو رکھ دے۔ فرمایا کسی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی رسول کو یہ زیب نہیں دیتا، اب میں تیاری کر چکا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ اب ہم مدینہ سے باہر نکل کر اللہ کے لیے کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ فرمایا اب میں تیار ہو چکا ہوں، اور کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن لے جہاد کے لیے اور بعد میں اس کو اتار دے بغیر قتال کے۔ فرمایا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، میں تیار ہو چکا ہوں، اب ہم باہر نکلیں گے۔ اللہ اکبر، باہر نکلے۔ کتنی تعداد تھی جب مدینہ سے نکلے؟ تقریباً 1000۔ کتنے تھے؟ تھوڑی موٹی موٹی سی باتیں یاد کریں، کچھ اس کی زیادہ تفصیل میں آئندہ جو میں ذکر کروں گا کہ جنگ احد شوال المکرم اس مہینے میں ہوئی، جو مہینہ اب چل رہا ہے، رمضان کے بعد ہوئی، سن 3 ہجری 11 شوال المکرم کو آپ جہاد کے لیے نکلے۔ 1000 مسلمان، کتنے مسلمان؟ 1000۔ ادھر سے کتنے کافر؟ 3000۔ جب چلے تو مقام شیخین پر پہنچے۔ کہاں پر؟ یاد کر لے تو مقام شیخین یہ 2 ٹیلے تھے جو احد اور مدینہ کے درمیان میں تھے، 2 ٹیلے، ان کو کہتے تھے مقام شیخین۔ وہاں ایک یہودی بوڑھا آدمی رہتا تھا، ایک یہودی بوڑھی عورت رہتی تھی، اور عربی میں شیخ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، بزرگ کو کہتے ہیں، تو ان 2 کی وجہ سے اس کو مقام شیخین کہتے ہیں کہ 2 بوڑھوں کی جگہ، اس نام سے وہ مشہور تھی وہ جگہ۔ آپ وہاں تشریف لائے، جب وہاں پر پہنچے تو رئیس المنافق عبداللہ بن ابی، اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ بظاہر یہ مسلمان تھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن جب بھی کوئی مشکل وقت آتا یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا۔ مدینہ سے یہ 300 آدمی اپنے ساتھ لایا تھا حضور کے ساتھ، کہ یہ 300 بندے میری طرف سے ساتھ چلے۔ جب مقام شیخین پہ پہنچے تو وہاں جا کر اس نے یہ بزدلی دکھائی، کیونکہ اس کی بھی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر جہاد کرے، اس کی بھی رائے یہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ نے میری رائے کو تو قبول نہیں کیا، آپ نے دوسروں کی رائے قبول کی ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ خود بھی بھاگ گیا، اور 300 ان منافقین جو اس کے ساتھ تھے جن کو لایا وہ بھی واپس چلے گئے۔ ٹوٹل جماعت رہ گئی 700۔ کتنے رہ گئے؟ کتنی بڑی جماعت ٹوٹ گئی بیچ میں سے، کہاں 1300 یکدم باہر نکلے، 700 رہ گئے، اور وہ 700 ادھر سے 3000۔ اب مقام شیخین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، قربان جو اپنے محبوب پر ہمت نہیں ہاری، کسی قسم
قسم کی کوئی ایسا اظہار نہیں کیا کہ ہم کیا کریں گے. مقام شیخین پر وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا تھا. حضرت بلال نے اذان دی, اقامت ہوئی, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر مغرب کی نماز ادا فرمائی. 700 صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھائی. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان ہوئی, اقامت ہوئی, 700 صحابہ کو نماز پڑھائی. اسی جگہ پر عشاء کی نماز کو ادا کیا اور فرمایا میرے صحابہ اسی جگہ پر ہم رات گزاریں گی. رات کے آخری پہر ہم میدان جہاد کی طرف جائیں گے, جنگ احد کی طرف جائیں گے, احد پہاڑ کی طرف جائیں گے. آخری رات کا پہر شروع ہوا, آپ نے تہجد کی نماز ادا کی. تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد 700 صحابہ کرام کو لے گئی, انہوں نے اقامت کہی, میرے محبوب نے ان کو نماز پڑھائی. صحابہ نے یہ سب بندی کی. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد, ذکر و اذکار کرنے کے بعد, تسبیحات کرنے کے بعد, اب میرے محبوب نے یہ جنگی صفوں کو ترتیب دیا. چونکہ کافر پہلے سے آ چکے تھے, وہ صحابہ جنہوں نے فجر کی نماز جماعت کے لیے صفیں بنائی, نماز ادا کرنے کے بعد اب وہ جنگ کی تیاری کے لیے صفیں بنا رہے. پہلے حضور کے ساتھ فجر کی نماز میں صفیں بنائی, اور صفیں بڑی عجیب. بس میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں, اس سے آگے ہم شروع کریں گے. جب نماز پڑھی تو صفوں کی ترتیب کیا تھی کہ چہرہ بیت اللہ کی جانب تھا. کس طرف تھا؟ بیت اللہ کی جانب. لیکن جب جنگی صفیں بنائی تو میرے محبوب نے چہرہ مدینہ کی طرف رکھا. اللہ اکبر, چہرہ مبارک کس طرف رکھا؟ مدینہ کی طرف. اور احد پہاڑ کو اپنی پشت کی جانب رکھا. احد پہاڑ پشت کی جانب اور اپنا اور اپنے صحابہ کا چہرہ مدینہ کی طرف رکھا, اور فرمایا ہماری یہ ترتیب ہوگی, یہ صفیں ہوں گی. 50 صحابہ کو احد پہاڑ کے پیچھے بٹھایا 3 اندازوں کو کہ تم یہاں سے ہماری حفاظت کرو گے, پیچھے سے کوئی پہاڑ کی طرف سے آگے ہمیں نقصان نہ پہنچائے. پہاڑ کے سامنے سے ہم لڑیں گے, پیچھے سے تم حفاظت کرو گے. یہ آپ نے ترتیب لگائی. اس کے بعد جب جنگ کی ابتدا ہوئی, اللہ اکبر, پھر آسمان اور زمین نے وہ نظارہ دیکھا کہ 700 صحابہ 3000 کافر اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے ہم آئندہ جو میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ